اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھلاؤ پلاؤ، بیمار کی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ سفیان ثوری نے کہا کہ حدیث میں لفظ عانی سے مراد قیدی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5373۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ کچھ دن برابر انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، اور اسی سند سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5374۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاقے کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلا تھا، پھر میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں بہت دور تک چلتا رہا، آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گر پڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیار ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا۔ میں نے اس میں سے دودھ پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ پیو ابو ہریرہ۔ میں نے دوبارہ پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھی پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کرا دیا جو آپ سے زیادہ مستحق تھی۔ اللہ کی قسم، میں نے تم سے آیت پوچھی تھی، حالانکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر پڑھ سکتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں نے تم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو لال لال عمدہ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھ کو خوشی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5375۔ ولید بن کثیر نے خبر دی، انہوں نے وہب بن کیسان سے سنا، انہوں نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا، اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کر، داہنے ہاتھ سے کھایا کر اور برتن میں وہاں سے کھایا کر جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5376۔ وہب بن کیسان ابو نعیم نے بیان کیا، ان سے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹے ہیں، بیان کیا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور برتن کے چاروں طرف سے کھانے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے نزدیک سے کھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5377۔ ابو نعیم وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ اور اپنے سامنے سے کھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5378۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کرتے تھے کھانے کے لیے، بیان کیا کہ اسی دن سے کدو مجھ کو بھی بہت بھانے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5379۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا پاکی حاصل کرنے میں، جوتا پہننے اور کنگھا کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ اشعث اس حدیث کا راوی جب واسط شہر میں تھا تو اس نے اس حدیث میں یوں کہا تھا کہ ہر ایک کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5380۔
امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ضعف و نقاہت کو محسوس کیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ فاقے سے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ نکالا اور اس کے ایک حصے میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے یعنی انس رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے نیچے چھپا دیا، اور ایک حصہ مجھے چادر کی طرح اوڑھا دیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مسجد میں پایا اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ میں ان سب حضرات کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ، تمہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہوگا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کھانے کے ساتھ؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب ساتھیوں سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے، میں سب کے آگے آگے چلتا رہا۔ جب میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں جو سب کو کافی ہو سکے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا اس پر بولی کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف متوجہ ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہاں لاؤ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا روٹی لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا چورا کر لیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے گھی کے ڈبے میں سے گھی نچوڑ کر اس کا ملیدہ بنا لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کرانی چاہی۔ اس کے بعد فرمایا، اب 10 آدمی کو کھانے کے لیے بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ کو بلایا، سب نے کھایا اور شکم سیر ہو کر باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 کو اور بلا لو۔ انہیں بلایا گیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 صحابہ کو اور بلا لو۔ پھر 10 صحابہ کو بلایا گیا اور ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر اور 10 صحابہ کو بلایا گیا۔ اس طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت 80 صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5381۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک صاحب نے اپنے پاس سے 1 صاع کے قریب آٹا نکالا، اسے گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک مشرک لمبا تڑنگا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی ہیں یا عطیہ ہیں؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کے بجائے ہبہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1 بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی اور آپ نے اس کی کلیجی بھونے جانے کا حکم دیا۔ اور قسم اللہ کی 130 لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو، مگر جو موجود تھا تو اسے وہیں دے دیا، اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا۔ پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر 2 بڑے کنڈوں میں رکھا اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بھی 2 کنڈوں میں کھانا بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد لیا، یا عبد الرحمن راوی نے ایسا ہی کوئی کلمہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5382۔ منصور بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کی والدہ صفیہ بنت شیبہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان دنوں ہم پانی اور کھجور سے سیر ہو جانے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5383۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف سن 7 ہجری میں نکلے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے
یحییٰ نے بیان کیا کہ صحابہ خیبر سے دوپہر کی راہ پر ہے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے اسی کو سوکھا پھانک لیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی، ہم نے بھی کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا، مغرب کے لیے کیونکہ پہلے سے باوضو تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے اس حدیث میں یوں سنا کہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیا نہ کھانے سے فارغ ہو کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5384۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کا روٹی پکانے والا خادم بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی میدے کی روٹی نہیں کھائی اور نہ ساری دم پختہ بکری کھائی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5385۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری رکھ کر ایک وقت مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو، اور نہ کبھی آپ نے پتلی روٹیاں چپاتیاں کھائیں اور نہ کبھی آپ نے میز پر کھایا۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے؟ کہا کہ آپ سفرہ عام دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5386۔ حمید نے خبر دی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا، اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت میں بلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھایا گیا۔ پھر آپ نے اس پر کھجور، پنیر اور گھی ڈال دیا، اور عمرو بن ابی عمرو نے کہا ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحبت کی، پھر ایک چمڑے کے دسترخوان پر کھجور، گھی، پنیر ملا کر بنا ہوا حلوہ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5387۔ وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ اہل شام حجاج بن یوسف کے فوجی شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آر دلانے کے لیے کہنے لگے، یا ابن ذات النطاقین، اے دو کمر بند والے کی بیٹی اور ان کی والدہ۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بیٹے، یہ تمہیں دو کمر بند والی کی آر دلاتے ہیں، تمہیں معلوم ہے وہ کمر بند کیا تھے؟ وہ میرا کمر بند تھا جس کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور ایک ٹکڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کا منہ باندھا تھا اور دوسرے سے دسترخوان بنایا، اس میں توشہ لپیٹا۔ وہب نے بیان کیا کہ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اہل شام 2 کمر بند والی کی آر دلاتے تھے تو وہ کہتے، ہاں اللہ کی قسم یہ بے شک سچ ہے، اور وہ یہ مصرع پڑھتے، تل کا شکات ظاہر عن کا آرہا، یہ تو ویسا تانا ہے جس میں کچھ عیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5388۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ام حفید بنت حارث بن حزن رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی، پنیر اور ساہنہ ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلایا اور انہوں نے آپ کے دسترخوان پر ساہنہ کو کھایا، لیکن آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا جیسے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے کے لیے فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5389۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام صحابہ میں تھے، وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے۔ نماز کا وقت قریب تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھانک لیا اور ہم نے بھی پھانکا۔ پھر آپ نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ نے اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5390۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو سیف اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہیں، خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ ام المومنین ان کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔ ان کے یہاں بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا،
جو ان کی بہن حفیدہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نجد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا صاحنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بڑھائیں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے، لیکن اس دن آپ نے بھنے ہوئے صاحنے کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تم نے پیش کیا ہے وہ صاحنہ ہے؟ یا رسول اللہ! یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ صاحنہ سے ہٹا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صاحنہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ میرے ملک میں چونکہ نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت پسند نہیں کرتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کھایا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5391۔ امام مالک نے خبر دی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5392۔ نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا اور کافر 7 آنتیں بھر لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5393۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اور کافر یا منافق عبدہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبید اللہ نے بیان کیا کہ وہ 7 آنتیں بھر لیتا ہے، اور ابن بکیر نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی طرح بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5394۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے کہ ابو نہیک بڑے کھانے والے آدمی تھے۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ابو نہیک نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5396۔ ابو حازم نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے، پھر وہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5397۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے علی بن اقمر نے کہ میں نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5398۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5399۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا صاحنہ پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے۔ اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ صاحنہ ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ امام مالک نے ابن شہاب سے ضب محنود یعنی بھنا ہوا صاحنہ ضب مشوا کی جگہ محنوز نقل کیا۔
دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5400۔ محمود بن ربیع انصاری نے خبر دی کہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور قبیلہ انصار کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کی بصارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ برسات میں وادی جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہے بہنے لگتی ہے اور میرے لیے ان کی مسجد میں جانا اور ان میں نماز پڑھنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج کچھ بلند ہو گیا تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھر میں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے گھر میں کس جگہ تم پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے تکبیر کہی۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفلی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیرہ حریرے کی ایک قسم کے لیے جو آپ کے لیے ہم نے بنایا تھا روک لیا۔ گھر میں قبیلے کے بہت سے لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا، مالک بن خشن رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اس پر کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہو اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے، محمود کی حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5401۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساہنہ کا گوشت، پنیر اور دودھ ہدیۃً پیش کیا تو ساہنہ کا گوشت آپ کے دسترخوان پر رکھا گیا، اور اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر نہیں رکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے دودھ پیا اور پنیر کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5402۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں جمعے کے دن بڑی خوشی رہتی تھی۔ ہماری ایک بوڑھی خاتون تھیں، وہ چقندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھیں، اوپر سے کچھ دانے جو کے اس میں ڈال دیتی تھیں۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی تھیں۔ جمعے کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی۔ ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی، اور جب بھی ہم مزے سے اس کو کھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5403۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کی ہڈی کا گوشت کھایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ آپ نے نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ اور اسی سند سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5404۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکتی ہوئی ہنڈیا میں سے ادھ کچی بوٹی نکالی اور اسے کھایا، پھر نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5405۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار مدنی نے کہا، ہم سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف نکلے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5406۔ ابو حازم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ سلمہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ مکے کے راستے میں ایک منزل پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے پڑاؤ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احرام کی حالت میں تھے، لیکن میں احرام میں نہیں تھا۔ لوگوں نے ایک گورخر کو دیکھا۔ میں اس وقت اپنا جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس گورخر کے متعلق بتایا کچھ نہیں، لیکن چاہتے تھے کہ میں کسی طرح دیکھ لوں۔ چنانچہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر میں گھوڑے کے پاس گیا اور اسے زین پہنا کر اس پر سوار ہو گیا، لیکن کوڑا اور نیزہ بھول گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کوڑا اور نیزہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ہم تمہاری شکار کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم محرم ہیں۔ میں غصہ ہو گیا اور میں نے اتر کر خود یہ دونوں چیزیں اٹھائیں، پھر سوار ہو کر اس پر حملہ کیا اور اسے ذبح کر لیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے ساتھ لایا، پھر اسے پکا کر میں نے اور سب نے کھایا۔ لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ اس احرام کی حالت میں اس کا شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے۔ پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپا کر رکھا۔ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ میں نے وہی دست پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا، یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سارا واقعہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5407۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا، کیونکہ آپ پہلے ہی وضو کیے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا اور اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5409۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم جو کے آٹے کو چھانتے تھے؟ کہا نہیں، بلکہ ہم اسے صرف پھونک لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5410۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھجور تقسیم کی اور ہر شخص کو 7 کھجوریں دیں۔ مجھے بھی 7 کھجوریں عنایت فرمائیں۔ ان میں سے ایک خراب تھی اور سخت تھی، لیکن مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی، کیونکہ اس کا چبانا مجھ کو مشکل ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5411۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 7 آدمیوں میں سے 7واں پایا جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے یہی کیکر کے پھل یا پتے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کا پاخانہ بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح ہو گیا تھا۔ یا اب یہ زمانہ ہے کہ بنی اسد قبیلے کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں۔ اگر میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنی اسد کے لوگ مجھ کو شریعت کے احکام سکھلائیں، تب تو میں تباہ ہی ہو گیا، میری محنت برباد ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5412۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے وفات تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں؟
کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بتلایا ہم اسے پیس لیتے تھے پھر اسے پھونکتے تھے، جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے اور پکا کر کھا لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5413۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5414۔ ہشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے یونس بن ابی الفرات نے ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں اور نہ کبھی چپاتی کھائی۔ میں نے قتادہ سے پوچھا پھر آپ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ بتلایا کہ صفرا، چمڑے کے دسترخوان پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5415۔ جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برابر 3 دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5416۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل بن خالد نے ان سے ابن شہاب ظاہری نے ان سے عروہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہوتیں اور پھر وہ چلی جاتیں، صرف گھر والے اور خاص عورتیں رہ جاتیں، تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتیں۔ وہ پکایا جاتا، پھر سرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5417۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5418۔ خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو طوالہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5419۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک غلام کے پاس گیا جو درزی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا جس میں سرید تھا۔ بیان کیا کہ پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو تلاش کرنے لگے۔ کہا کہ پھر میں بھی اس میں سے کدو تلاش کر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا۔ بیان کیا کہ اس کے بعد سے میں بھی کدو بہت پسند کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5420۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی چپاتی دیکھی ہو، جہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5421۔ معمر نے خبر دی انہیں زہری نے، انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ زمری نے، انہیں ان کے والد نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے میں سے گوشت کاٹ رہے تھے، پھر آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی اور نماز پڑھی لیکن نیا وضو نہیں کیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5422۔ خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کو منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا اس حکم کے ذریعے کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کے بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے 15 دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ اس پر ام المومنین رضی اللہ عنہا ہنس پڑی اور فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہمیں سفیان نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5423۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ اس کے مطابقت محمد نے کی ابن عینہ کے واسطے سے، اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5424۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے یہاں کے بچوں میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرے کام کر دیا کرے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر لائے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آپ کہیں پڑاؤ کرتے خدمت کرتا۔ میں سنا کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں اس وقت سے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم خیبر سے واپس ہوئے اور حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے کپڑے سے پردہ کیا اور پھر انہیں وہاں بٹھایا۔ آخر جب ہم مقام صحابہ میں پہنچے تو آپ نے دسترخوان پر حیث، کھجور، پنیر اور گھی وغیرہ کا ملیدہ بنایا، پھر مجھے بھیجا اور میں لوگوں کو بلا لایا، پھر سب لوگوں نے اسے کھایا۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی دعوت ولیمہ تھی۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور جب احد دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا، اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اسی طرح حرمت والا علاقہ بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر بنایا تھا۔ اے اللہ اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما، ان کے مد میں اور ان کے سا میں برکت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5425۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے ان کو پانی چاندی کے پیالے میں لا کر دیا۔ جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے پیالے کو اس پر پھینک کر مارا۔ اگر میں نے اسے بارہا اس سے منع نہ کیا ہوتا کہ چاندی سونے کے برتن میں مجھے کچھ نہ دیا کرو۔ آگے وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معاملہ نہ کرتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ریشم و دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5426۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو سنگترے جیسی ہے، جس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور مزہ بھی پاکیزہ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن مزہ میٹھا ہوتا ہے،
اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو ریحانہ پھول جیسی ہے، جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن بھی نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5427۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5428۔ مالک نے بیان کیا، ان سے سمی نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان کو سونے اور کھانے سے روک دیتا ہے، پس جب کسی شخص کی سفری ضرورت حسب منشا پوری ہو جائے تو اسے جلد ہی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5429۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے ربیعہ نے، انہوں نے قاسم بن محمد سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شریعت کی 3 سنتیں قائم ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ولا کا تعلق ہم سے ہی قائم ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ شرط لگا بھی لو، جب بھی ولا اسی کے ساتھ قائم ہوگا جو آزاد کرے گا۔ پھر بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا آزاد کی گئیں اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، چولہے پر ہانڈی پک رہی تھی، آپ نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا تو روٹی اور گھر میں موجود سالن پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ گوشت تو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا ہے، انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5430۔ شام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5431۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اس وقت میں روٹی نہیں کھاتا تھا، نہ ریشم پہنتا تھا، نہ فلاں اور فلانی میری خدمت کرتے تھے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات میں اپنے پیٹ پر کنکریاں لگا لیتا اور کبھی میں کسی سے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا، حالانکہ وہ مجھے یاد ہوتی۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلا دے۔ اور مسکینوں کے لیے سب سے بہترین شخص حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، ہمیں اپنے گھر ساتھ لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھی کا ڈبہ نکال کر لاتے اور اس میں کچھ نہ ہوتا، ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ لگا ہوتا چاٹ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5432۔ اظہر بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے، ان سے ثمامہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے، پھر آپ کی خدمت میں پکا ہوا کدو پیش کیا گیا اور آپ اسے رغبت کے ساتھ کھانے لگے۔ اسی وقت سے میں بھی کدو پسند کرتا ہوں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5433۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جماعت انصار میں ایک صاحب تھے جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا، ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچتا تھا۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے ان غلام سے کہا کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کر دو، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت کروں۔ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم 5 آدمیوں کی تم نے دعوت کی ہے، مگر یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر چاہو تو انہیں اجازت دو اور اگر چاہو منع کر دو۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے انہیں بھی اجازت دی۔ محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخوان والے دوسرے دسترخوان والوں کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کوئی چیز دیں، البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کو اس میں سے کوئی چیز دینے نہ دینے کا اختیار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5434۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نوعمر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ایک پیالہ لایا جس میں کھانا تھا اور اوپر کدو کے قتلے تھے۔ آپ کدو تلاش کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو کدو کے قتلے آپ کے سامنے جمع کر کے رکھنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے کے بعد غلام اپنے کام میں لگ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسی وقت سے میں کدو پسند کرنے لگا جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5435۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک بن انس نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5436۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوربہ لایا گیا، اس میں کدو اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کے قتلے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5437۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی والا رکھنے سے منع فرمایا ہو۔ صرف اس سال یہ حکم دیا تھا جس سال قحط کی وجہ سے لوگ فاقے میں مبتلا تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ غنی ہیں وہ گوشت محتاجوں کو کھلائیں اور جمع کر کے نہ رکھیں، اور ہم تو بکری کے پائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور 15 دن بعد تک کھاتے تھے۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5438۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں جو کی روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور خشک کیا ہوا گوشت تھا پیش کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے ہیں۔ اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کے قتلے تلاش کر کر کے اکٹھے کرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5439۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5440۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھجور تقسیم کی، 5 مجھے عنایت فرمائیں، 4 تو اچھی کھجوریں تھیں اور 1 خراب تھی جو میرے دانتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5441۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم پانی اور کھجور ہی سے اکثر دنوں میں پیٹ بھرتے رہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5442۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا اور وہ مجھے قرض اس شرط پر دیا کرتا تھا کہ میری کھجوریں تیار ہونے کے وقت لے لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین بر روما کے راستے میں تھی۔ ایک سال کھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے۔ پھل چنے جانے کا جب وقت آیا تو وہ یہودی میرے پاس آیا، لیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا، اس لیے میں آئندہ سال کے لیے مہلت مانگنے لگا، لیکن اس نے مہلت دینے سے انکار کیا۔ اس کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو یہودی سے جابر رضی اللہ عنہ کے لیے ہم مہلت مانگیں گے۔ چنانچہ یہ سب میرے پاس میرے باغ میں تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے گفتگو فرماتے رہے، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہلت نہیں دے سکتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھجور کے باغ میں چاروں طرف پھرے، پھر تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی، لیکن اس نے ابھی انکار کیا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی سی تازہ کھجور لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناول فرمایا، پھر فرمایا جابر تمہاری جھونپڑی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے کچھ فرش بچھا دو۔ میں نے بچھا دیا تو آپ داخل ہوئے اور آرام فرمایا۔ پھر بیدار ہوئے تو میں ایک مٹھی اور کھجور لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی تناول فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور یہودی سے گفتگو فرمائی۔ اس نے ابھی انکار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باغ میں کھڑے ہوئے، پھر فرمایا جابر جاؤ اب پھل توڑو اور قرض ادا کر دو۔ آپ کھجوروں کے توڑے جانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور میں نے باغ میں سے اتنی کھجوریں توڑ لیں جن سے میں نے قرض ادا کر دیا، اور اس میں سے کھجوریں بچ بھی گئیں۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث میں جو عروش کا لفظ ہے، عروش اور عریش عمارت کی چھت کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ انعام میں لفظ معروشات سے مراد انگور وغیرہ کی ٹٹیاں ہیں۔ دوسری آیت سورہ بقرہ میں خاویہ علی عروشہا یعنی اپنی چھتوں پر گرے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5443۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کے درخت کا گابھا لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر جو میں نے مڑ کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ 9 آدمی اور تھے اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5444۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5445۔ جبلہ بن سحیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب وہ حجاز کے خلیفہ تھے 1 سال قحط کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم کھجور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا سوا اس صورت کے جب اس کو کھانے والا شخص اپنے ساتھی سے جو کھانے میں شریک ہے اس کی اجازت لے لے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والا ٹکڑا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5446۔ زبید نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مثل مسلمان کے ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5447۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے سنا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5448۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5449۔ صلت بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے جعدہ ابو عثمان نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور دوسری سند اس کی روایت حماد نے حشام سے بھی کی، ان سے محمد نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے۔ تیسری سند اور سنان ابو ربیعہ سے بھی کی اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک مد جو لیا اور اسے پیس کر اس کا خطیفہ آٹے کو دودھ میں ملا کر پکایا، اور ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں اس پر سے گھی نچوڑا۔ پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا، آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو میرے ساتھ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے۔ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک چیز ہے جو ام سلیم نے آپ کے لیے پکائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے پاس لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو میرے پاس اندر بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ داخل ہوئے اور کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو میرے پاس اور بلا لو۔ یہ 10 بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا اور 10 آدمیوں کو بلا لو۔ اس طرح انہوں نے 40 آدمیوں کا شمار کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو میں دیکھنے لگا کہ کھانے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5450۔ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5451۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لہسن یا پیاز کھائی ہو تو اسے چاہیے کہ ہم سے دور رہے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5452۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام مراء الزہران پر تھے، ہم پیلو توڑ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوب کالا ہو وہ توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5453۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے بشیر بن یسار سے، ان سے سوید بن نعمان نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا۔ کھانے میں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5454۔ سوید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے، یحییٰ نے کہا کہ یہ جگہ خیبر سے 1 منزل کی دوری پر ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کھایا، پھر آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا، اور سفیان نے کہا گویا کہ تم یہ حدیث یحییٰ ہی سے سن رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5455۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5456۔
محمد بن فلیح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ سعید بن حارث نے جابر رضی اللہ عنہ سے ایسی چیز کے کھانے کے بعد جو آگ پر رکھی ہو وضو کے متعلق پوچھا کہ کیا ایسی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس طرح کا کھانا جو پکا ہوا ہوتا بہت کم میسر آتا تھا، اور اگر میسر آ بھی جاتا تھا تو سوا ہماری ہتھیلیوں، بازوؤں اور پاؤں کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا، اور ہم انہی سے اپنے ہاتھ صاف کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، اور وضو اگر پہلے سے ہوتا تو نیا وضو نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5457۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ثور نے، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی۔ ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5458۔ ثور بن یزید نے بیان کیا، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے، اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا۔ ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، ورنہ ہم اس نعمت کے منکر نہیں ہیں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا: تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، اے ہمارے رب، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اور نہ یہ ہمیشہ کے لیے رخصت کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے نیازی کا خیال نہ ہو، اے ہمارے رب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5459۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد نے، وہ زیاد کے صاحبزادے ہیں، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5460۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ جماعت انصار کے ایک صحابی ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچا کرتا تھا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے فاقے کا اندازہ لگا لیا، چنانچہ وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس گئے اور کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ساتھ دعوت دوں گا۔ غلام نے کھانا تیار کر دیا۔ اس کے بعد ابو شعیب رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو شعیب، یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا: نہیں، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5461۔ عمر بن امیہ نے خبر دی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ گوشت اور چھری جس سے آپ کاٹ رہے تھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی اور اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5462۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ اور ایوب سے روایت ہے، ان سے نافع نے، ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5463۔ اور ایوب سے روایت ہے، ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے
ایک مرتبہ رات کا کھانا کھایا اور اس وقت آپ امام کی قرأت سن رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5464۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو چکے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہو تو کھانا کھاؤ۔ وہیب اور یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ہشام نے کہ جب رات کا کھانا رکھا جا چکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5465۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پردے کے حکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا موقع تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کھانے کی دعوت کی تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تک دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جا چکے تھے۔ آخر آپ بھی کھڑے ہو گئے اور چلتے رہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر پہنچے، پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ بھی جو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے رہ گئے تھے جا چکے ہوں گے، اس لیے آپ واپس تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا، لیکن وہ لوگ اب بھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پھر واپس آ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر پہنچے، پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اب وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے درمیان پردہ لٹکایا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5466۔